السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاخلاص آن لائن اکیڈمی کے زیر اہتمام تمام پرانے ویورز کو، پرانے سبسکرائبرز کو معلوم ہوگا کہ آن لائن تعلیمی نظام چل رہا ہے آج سے 3 سال پہلے سے ہماری مسلمان بہنوں کے لیے، اسلام کی شہزادیوں کے لیے، جو گھر بیٹھے اپنے قرآن کو صحیح کر سکتی ہیں اور دین کی بہت ساری معلومات حاصل کر سکتی ہیں اور اپنے اردو میں بھی مہارت حاصل کر سکتی ہیں۔ لہٰذا الاخلاص آن لائن اکیڈمی میں ایک پروگرام ہوتا ہے جو ہفتہ واری اجتماعات کے نام سے مشہور ہے، اور بہت ساری ہماری بہنیں اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ مختلف علماء کے بیانات ہوتے ہیں، مختلف موضوعات پر بیان ہوتے ہیں، حالات حاضرہ پر بھی بیان ہوتے ہیں، اور امت کی اور باقاعدہ ہماری مسلمان بہنوں کی جو گھر بیٹھے دین سیکھ رہی ہیں ان کے الگ الگ موضوعات کے تحت ان کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کا فضل ہوا، اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ میرے شیخ و مرشد استاد محترم ندوۃ العلماء کے ناظم اعلیٰ، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری، اور اسی طریقے سے آل انڈیا پیام انسانیت فورم کے صدر اعلیٰ حضرت مولانا سید محمد بلال عبدالحی صاحب حسنی ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک ہفتہ بیان طے ہوا، اور الحمدللہ حضرت والا نے بڑا ہی اچھے انداز میں ایک موقع ہم کو عطا فرمایا کہ ہم لوگ بھی ان کے بیانات سے مستفید ہوں، اور ہماری جو مسلمان بہنیں ہیں اپنے اپنے گھروں پہ رہ کر کے انہوں نے بیان سے فائدہ اٹھایا اور سماعت فرمایا۔ جو اس کا عنوان تھا، اس کا جو موضوع تھا، وہ سیرت کا پیغام انسانیت کے نام تھا۔ لہٰذا اس بیان کو شائع کیا جاتا ہے تمام مسلمان بہنوں کے لیے، تمام ویورز کے لیے۔ اس بیانات کو سنیں، فائدہ اٹھائیں اور اس پیغام کو دوسروں تک عام کریں۔ الاخلاص آن لائن اکیڈمی کے پیغام کو دوسروں تک عام ضرور کریں۔ جزاکم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، بچیوں اور محترم سامعین، الاخلاص اکیڈمی جو آن لائن کام کر رہی ہے، پہلے اس کو مبارکباد دیتا ہوں، ذمہ داروں کو دین کی اور علم دین کی ایک اچھی خدمت ہے جو انجام پا رہی ہے۔ آج آپ کے سامنے سیرت کے موضوع پر باتیں عرض کرنی ہیں، اس لیے کہ جو سیرت کا پیغام ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا انسانیت کے لیے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ ھدی للناس، کہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا انسانیت کے لیے بھیجا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، اور آپ کی رحمت کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ اس میں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اس میں اللہ کی کل مخلوقات شامل ہیں، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا بڑا حصہ ملا۔ نباتات و جمادات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بڑا حصہ ملا، اور انسان تو انسان ہے، اشرف المخلوقات کو کہا گیا۔ اللہ نے دنیا میں جو سب سے اونچی چیز پیدا کی وہ انسان ہے۔ اللہ نے ساری دنیا، ساری کائنات انسان کے لیے بنائی، اور اللہ نے انسان کو اپنے لیے بنایا، اور انسانوں میں سب سے زیادہ جو بلند اور اشرف ترین، افضل ترین جو ذات پیدا فرمائی تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہبری کے لیے، وہ ذات ہے سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ جس وقت دنیا میں تشریف لائے، دنیا کی حالت کیا تھی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، دنگ رہ جائیں گے کہ اس وقت کی جو بڑی متمدن حکومتیں تھیں اور جو کچھ تمدن دنیا میں سمجھا جاتا تھا، وہ سارا تمدن لگتا تھا ایک سڑے ہوئے لاشے کی طرح، جیسے متعفن لاش میں بدبو آتی ہے، اسی طرح سے وہ تمدن گویا کہ سڑ گیا تھا۔ اور اس کے واقعات تاریخ میں موجود ہیں کہ
بڑے بڑے عمرا اور وزراء کا حال یہ تھا کہ بڑی دعوتیں کرتے تھے کہ غلام کو ستون میں باندھ کر اس کے کپڑوں میں آگ لگا دیتے تھے اور اس کی روشنی میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور جب وہ مرنے لگتا تھا تو لوگ ٹوٹے پڑتے تھے دیکھنے کے لیے کہ کس طرح وہ دم توڑتا۔ اس حد تک انسانیت گر چکی تھی۔ ان کے جو بڑے بڑے وہ تھے اسٹیڈیم تھے، اور آج بھی اس کے باقیات بعض ملکوں میں موجود ہیں۔ ان اسٹیڈیم میں معلوم ہوا کہ ایک شیر ڈال دیا جاتا تھا، کوئی درندہ ڈال دیا جاتا تھا، اور ایک انسان جس کو پہلوان سمجھتے تھے اس کو ڈال دیتے تھے، اور ظاہر ہے ایک درندے کی اور انسان کی کشتی ہوتی تھی، وہ کشتی کتنے دیر چلتی۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ درندہ اس کو پھاڑتا تھا، چیرتا تھا، اور سارے بیٹھے اس کو دیکھتے تھے، اور یہ ان کے لیے پیک ٹائم ہوتا تھا۔ یہ اس حد تک انسانیت گویا کہ درندگی کے حدود کو پار کر رہی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ جو انسانیت کی کشتی گویا کہ ڈاواں ڈول تھی، وہ لگتا تھا دنیا ختم ہو جائے گی۔ بعض روایتوں میں ذکر بھی ہے کہ اللہ نے نظر فرمائی، عربوں کو دیکھا، عجمیوں کو دیکھا تو ناراض ہوا، اور اللہ کا فیصلہ ہوتا تو اسی وقت دنیا ختم کر دی جاتی، تباہ کر دی جاتی۔ لیکن اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دنیا کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہبری کے لیے، صحیح زندگی کا پتہ بتانے کے لیے، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، اور لوگوں کو وہ رخ دینے کے لیے جو ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی 13 سال کی مدت میں دعوت دی، لیکن آپ کو کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کے صحابہ کو کیسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ سارے واقعات تاریخ میں سیرت میں موجود ہیں، حدیثوں میں وہ تفصیلات آتی ہیں۔ لیکن حکم تھا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، دیکھو بدلہ مت لو، ہاتھوں کو روک کے رکھو اور نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اس لیے کہ قرآن مجید ہی میں دوسری جگہ کہا گیا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد چاہو نماز سے اور صبر سے، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے۔ یہ نماز صبر پیدا کرتی، یہ نماز قوت ایمانی بڑھاتی، یہ قوت برداشت پیدا کرتی۔ تو کہا گیا کہ نماز پڑھو، جب نماز پڑھو گے تو قوت برداشت پیدا ہوگی۔ پھر مدینہ طیبہ جب ہجرت ہوئی تو اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے محبت و انسانیت کی، رحمت و شفقت کی ساری انسانیت کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے جو قرآن تھی آپ کے اندر، خود آتا ہے قرآن مجید میں کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ اگر ایمان نہیں لاتے تو لگتا ہے کہ آپ ہی جان دے دیں گے۔ ایک ایک فرد کے لیے کہ وہ کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، اور سب سے بڑھ کر آخرت میں اس کو کامیابی مل جائے، آپ پڑھتے تھے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتی اسفار فرمائے، ایک ایک فرد کو آپ نے سمجھایا، اور جو لوگ اس وقت پھر رکاوٹ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اقدام نہیں فرمایا، بلکہ جب لوگ رکاوٹ بنے تو آپ نے رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اقدام فرمایا، اور ضرورت محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی تشریف لائے۔ آپ نے گویا کہ بتانا چاہا کہ اگر یہی درندگی رہی اور انسانوں کا حال یہی رہا جو اس وقت پوری دنیا میں تھا، جس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ایک انسان دوسرے انسان کا غلام تھا، ایک وہ شخص جس کے پاس طاقت تھی وہ کمزور کو دباتا تھا، جیسے مثل مشہور ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل جاتی ہے، اسی طرح انسانوں کا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے تشریف لائے کہ ظلم و ستم کا خاتمہ کریں، امن و شانتی دنیا میں پیدا کریں، انسانوں کا جو ذوق ہے وہ ذوق لوگوں کے اندر آپ پیدا کریں، اور لوگوں کو بتائیں کہ صحیح انسان کیا ہوتا ہے، اس کی انسانیت کیا ہے، اس کی محبتیں کیا ہیں، ایک دوسرے سے روابط و تعلقات کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، اور ساری دنیا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی روشنی کا انتظام فرمایا، گویا کہ ایسے دل نواز جھونکے چلے نسیم جاں فضا کے۔ ایسی سخت انتہائی شدید گرمی کے بعد لگتا ہے ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے اور آگ میں انسان جل رہا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو دین رحمت عطا فرمایا، رحمت کا ایک نظام عطا فرمایا، اخلاق و محبت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونے پیش فرمائے، لگتا تھا کہ دنیا کا رخ بدل گیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں، جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی دنیا کو دیکھیے
اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا کو دیکھیے، آپ نے کس قدر انسانیت پہ احسانات فرمائے۔ اگر آپ نہ آتے تو یہ علم کے چشمے جو جاری ہوئے، یہ علم کے سوتے جاری نہ ہوتے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو انسانوں کو اپنی قدر معلوم نہ ہوتی۔ آپ نے لوگوں کو جو صحیح راستہ بتایا اور اقرا بسم ربک کی جو تلقین فرمائی سب سے پہلی وحی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا پڑھیے، لیکن اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ، یہ سایہ رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ وہ علم کے ساتھ مربوط ہوگا۔ اور یہ دنیا جو سائنسی ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہی ہے، یہ دنیا کے لیے آخری درجے کی بدبختی ہو سکتی ہے کہ علم ہے لیکن اللہ کا نام نہیں، اس کا سایہ رحمت اس وقت دنیا اس سے محروم ہے۔ گویا کہ یہ دنیا کے بڑے بڑے امپائر اور بڑے بڑے تمدن اور بڑی بڑی طاقتیں جو آج دنیا میں نظر آ رہی ہیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ سایہ رحمت سے دور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو محبت کا پیغام دیا، آج اس پیغام سے وہ دور ہیں۔ اور جب تک یہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے سائے میں رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں مبارک کے سائے میں رہا، تو دنیا کا حال کچھ اور تھا۔ اس وقت جو ترقیاں ہوئیں اور جو امن و امان اور جو محبتیں لوگوں کے سامنے تھیں، اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ایک عورت اپنے سر پہ بوجھ رکھ کر قیمتی سامان لے کر جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو اس کا سامان چھین لے یا اس کو نقصان پہنچائے۔ پوری تاریخ بھری پڑی ہے امن و امان کے جو واقعات ہیں، عقل دنگ رہ جاتی۔ اس کے علاوہ اخلاق و محبت کی جو گویا کہ داستانیں رقم کی گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو تھا وہ تو تھا ہی، صحابہ نے جو سیکھا وہ تو سیکھا ہی۔ اس کے بعد جو تاریخ ہے خلفاء کی، جو خلفاء بنی امیہ اور خلفاء بنو عباس رہے ہیں، ان کی تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیے تو حیرت ہوتی ہے کہ بغداد میں جو بڑا ہاسپٹل بنایا گیا، اس میں ہزاروں بیڈ کا ہاسپٹل اس دور میں تھا، وہاں سارے الگ الگ ڈپارٹمنٹ تھے، اس میں ایک ڈپارٹمنٹ خالص اس کے لیے تھا۔ کچھ لوگ اس کے لیے باقاعدہ وہاں متعین کیے گئے تھے اور ان کو تنخواہ دی جاتی تھی کہ جب کوئی مریض آئے اور وہ اپنے مستقل جو اس کا بیڈ ہے وہاں پر الگ الگ باقاعدہ وہ بھی تھے، روم بھی تھے جہاں ان کو ایڈمٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ لوگ جائیں، دو لوگ جائیں اور جا کے باتیں کریں کہ یہ آیا تھا، تو اس کا چہرہ بالکل سفید تھا، لیکن آج تو اس کے چہرے پر رونق ہے، سرخی نظر آتی ہے، لگتا ہے کہ تیزی کے ساتھ اس کو صحت ہو رہی۔ ایک عام آدمی جب سنتا تھا تو نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے، مرض سے مقابلہ کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ اخلاق کی بلندی تھی اس دور میں، جو ہر شعبے میں ہمیں نظر آتی ہے۔ آج کی حالت کیا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، چیک اپ کرے گا، چیک اپ کرنے کے بعد کرے گا ارے آپ تو کینسر کے مریض ہیں، آپ تو 1.5 مہینے نہیں جی پائیں گے، آپ تو 2 مہینے نہیں جی پائیں گے۔ اب بیچارہ مریض کیا ہے، اگر اس کو 5 مہینے کے بعد مرنا ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو 2 مہینے ہی مر جائے گا۔ اگر اللہ کا یہ فیصلہ تو اللہ کا چلتا ہے، جب موت آنی آئے گی، لیکن پھر تیزی کے ساتھ جو اس کو ایک شاک لگتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ڈاکٹری ترقی، میڈیکل ترقی کرتے کہاں پہنچ گئی، سرجری کہاں پہنچ گئی، سب کچھ ہوا، لیکن اخلاق ہونے چاہیے۔ اخلاق کی آج وہی کمی ہے، اور کمی اس لیے ہے کہ ٹیکنالوجی اور سائنس کو علم سے، اخلاق سے الگ کر دیا گیا۔ علم کو یہ کہنا چاہیے کہ علم کو اخلاق سے الگ کر دیا گیا، اور یہ دنیا کے لیے سب سے بڑی محروم ہے۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام دیا، وہ پیغام محبت کا پیغام، اور یہی سبب ہے کہ آج بھی ساری دنیا میں آپ جائیے اور پھر کر دیکھیے تو مسلمان اپنی جان و تن قربان کرنے کے لیے ہمارا وقت تیار ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی قومیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی 80-90% وہ ہیں، بلکہ 90% سے زیادہ، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کے قائل ہیں، اور کوئی اس کو پسند نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پہ توہین کی جائے۔ جس ذات گرامی نے انسانیت کو انسانیت کا پیغام دیا، جس ذات گرامی نے محبت کے چراغ روشن کیے، جس ذات گرامی سے دنیا کو ایسا سبق ملا محبت کا اور انسانیت اور ہمدردی کا کہ جس کا تصور بھی نہیں تھا، سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ صحیح پیغام ساری دنیا میں پہنچایا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ذمہ داری ہم مسلمانوں کی ہے۔ ہم پر یہ سب سے بڑھ کر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ کاملہ ہے،
पूरी ज़िंदगी के लिए नमूना है, हम उसको अपनी ज़िंदगी में जज्ब करें, हम अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक बनाएं, अपने अंदर माफ़ कर देने और आफ़्व दरगुज़र का मिजाज पैदा करें, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाया सिफत है और जिसकी शहादत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दी है कि व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। यही इस वक्त सबसे बड़ा पैगाम। और मैं समझता हूँ, अपनी माँ बहनों से भी कहता हूँ, अपने घरों में अपने बच्चों को सीरत के वाक़यात सुनाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात, जिससे हमें सही ज़िंदगी का रुख मिलता है। बच्चे जब वाक़यात सुनेंगे तो उनके अंदर एक शौक़ पैदा होगा, सीरत के मुताले का शौक़ पैदा होगा, फिर बड़ी किताबें वो सीरत की पढ़ेंगे और उसका फ़ायदा ये होगा कि उनकी ज़िंदगी सीरत के साँचे में ढलेगी और लोगों के सामने सीरत का नमूना आएगा। इसकी आज सबसे बढ़कर ज़रूरत है। मैं साफ कहता हूँ कि सारी दुनिया में अगर सबसे बढ़कर कोई चीज़ नजात दहिंदा है, सही रास्ता बताने वाली है, लोगों को सही रुख देने वाली है और इंसान बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इंसानियत तवाज झोंके चलाने वाली है, मोहब्बत व अखलाक के चश्मे जारी करने वाली है, तो सिर्फ सीरत तय्यबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हालात हैं, उनको हमें समझाना भी है, सुनाना भी है, बताना भी है, अपने अंदर उनको जज्ब करना भी है और अमली तौर पर इख्तियार कर उसका नमूना अपनी ज़िंदगी से आलम के सामने पेश करना है। अगर इंशाअल्लाह हमने ये कर लिया, हमें दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आज के इन बातों को कबूल करे और सुनने वालों को भी अल्लाह तौफीक दे और कहने वाले को भी अल्लाह तौफीक दे कि सीरत तय्यबा को अपने लिए नमूना बनाए। यही कामयाबी का हमारे लिए रास्ता है। फलकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है, जो अल्लाह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद करता हो और आखिरत के दिन का उसको यकीन हो, यकीनन वो ख्याल करेगा। जो कामयाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी में मुनहसिर है, आपके अखलाक में, आपके किरदार में, आपकी सीरत में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने तो रहमतुल लिल आलमीन बनाया। मैंने शुरू में आयत पढ़ी, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको जहानों के लिए रहमत बनाया। ये जहान, इंसानों का जहान अलग है और जानवरों का जहान अलग है और नबादात और जमादात का जहान अलग है और दुनिया के जो मुख्तलिफ जहान हैं और मुख्तलिफ दुनियाएँ हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी ज़िंदगी को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को और आपके नमूने ज़िंदगी को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया। और उससे फ़ायदा हम जब भी उठा सकते हैं जब उस रहमत को हम पेश करें, जो वो सारा निज़ाम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दिया हम दूसरों के सामने पेश करें। और सबसे बढ़कर ये कि अपनी ज़िंदगी ऐसी बनाएं कि लोग हमें देखें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत उनके समझ में आए। बस ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम फिर मुबारकबाद देते हैं प्रोग्राम करने वालों को और उम्मीद करते हैं कि दीन की खिदमत इंशाअल्लाह अल इखलास का जो एकेडमी है ऑनलाइन जो खिदमत कर रही है इंशाअल्लाह जारी रहेगी। इससे आप सब फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला कबूल करे, बरकत अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा वाज'अल आखिरतना खैरन मिनल ऊला। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा वअजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ए अल्लाह, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत हमें नसीब फरमा। आपकी ज़िंदगी को अपने अंदर जज्ब करने की तौफ़ीक़ हमें अता फरमा और हम सब से राज़ी हो। दीन की खिदमतों को कबूल फरमा, खिदमत करने वालों को बेहतर से बेहतर सिला भी अता फरमा, इखलास की दौलत से माला माल भी फरमा, इन कामों को बेहतर नताइज का हामिल बना। या अल्लाह, तो हम सब से राज़ी हो जा, अपने फज़ल करम से हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।